کہ ہم یوٹیوب پہ ہی لگائیں. میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کروں ترجمے کے ساتھ قرآن کو نا ایک دفعہ ضرور سن لیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کہتا کیا ہے. ہمیں اپنے مینول کا نہیں پتا. تو میں آپ سب کو, اپنے ینگسٹرز کو, ایون ان بچوں کو ڈانٹیں ڈپٹے جھڑکیں بالکل نہیں کہ یار تم کتاب نہیں پڑھتے. ان کو جو چیز وہ میڈیا دیکھ رہے ہیں نا وہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, انہیں بتائیں یار یہ اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں, تاکہ ان کا پیشن, جیسے فٹ بال میرے بیٹے کا فار ایگزامپل پیشن ہے, تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ ویڈیو ضرور دیکھتا ہوں کہ فٹ بال کی ہیں یا کچھ ایسی وہ لرننگ ویڈیوز, اسے بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھیں اس نے یقین کریں گیمز کھیلنا چھوڑ دی ہیں. تو وہ بس آپ ان کو جھڑکنے یا ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے اس جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے اسی میں ان کو گائیڈ کر دیں تاکہ وہ نالج گین کرنا شروع کریں. جی اگلا سوال ہے گلزیب کیانی صاحب. گلزیب کیانی صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جی بزم کی تمام ٹیم کو اور جتنے معززین مہمان یہاں موجود ہیں, رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان میں رکھے. بہت شکریہ عزت افزائی کا وقار بھائی اور تمام بزم ٹیم. ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ دا گریٹسٹ جاب ماشاءاللہ ڈیورنگ دس کورونا جو سچویشن ہے سر. اچھا سر, میرا یہاں پر ایک کوشچن یہی تھا کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس حوالے سے جو میڈیا کا رول ہے وہ کیا ہے نیشن بلڈنگ کے لیے, اسپیشلی فار دا یوتھ. کہ یوتھ کو بلڈ کرنے کے لیے جو کرنٹ ایٹماسفیئر چل رہا ہے, سوشل میڈیا کا دورہ ہے, اور موسٹلی جو ینگسٹر ان کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر جو سوشل میڈیا پہ ہے, اس حوالے سے میڈیا اپنا بالخصوص کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میڈیا جو ہے نا میرے خیال میں ایک ریفلیکشن ہے. جو ہم کہتے ہیں وہ اب یہ میڈیا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ جا رہا ہے. تو اسی طرح جب کہنے والے آ جائیں گے, جب آپ اور میں اپنے آپ میں سے نا تھوڑی سی صفائی کر کے کوشش کریں گے یار شہرت کا خوف کسی طرح سے یا شہرت کا شوق نکالیں اور اس کے بعد ہم کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں, تو وہی میڈیا پریزنٹ کرے گا. تو آپ یقین کریں کہ جتنا میڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں وہ صرف ایک وے آف کمیونیکیشن ہے. اب یوٹیوب پہ جو آپ ڈال دیں گے اب ان کی پالیسی کے حساب سے وہ چلا دیں گے. تو میڈیا کا اتنا قصور نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے, ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے اپنی فیملی کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو میں نے کس ڈائریکشن میں کوشش کرنا ہے لے کے جاؤں, اور اس حوالے سے ان کو اس میڈیا میں سے فلٹر کرنا سکھاؤں کہ یار اس میڈیا میں یہ سارا کچھ ہے, اب آپ بتائیں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. یہ تو ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہے, ہمارے ہاتھ میں سلیکشن کی ہے. ہم یہ سکھائیں بچوں کو کہ ہم نے سلیکٹ کیا کرنا ہے, ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ میڈیا کو ہم برا بلا نہ کہیں, بس ہم اپنی رسپانسبلٹی لیں. اب مسئلہ یہ ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے, ہم سب دوسروں پہ, جیسے مولوی پہ مسجد چھوڑ دی, جیسے اینکر پہ میڈیا چھوڑ دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ ریموٹ جو ہے اس میں کون سا چینل لگانا ہے, یوٹیوب پہ کون سی چیز دیکھنی ہے جو کہ آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائے جس ڈائریکشن میں آپ اپنی فیملی, اپنے فرینڈس, اپنے ساتھ کے لوگوں کو, اپنی کمیونٹی کو لے کے جانا چاہتے ہیں. جی چودھری محمد مبین صاحب کا سوال ہے. جی چودھری محمد مبین. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم دوستوں کو, اور آپ کی تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ اتنا اچھا پروگرام آپ لوگ ترتیب دیتے ہیں اور مہمان گرامی کو لاتے ہیں, ان کی باتوں سے محظوظ ہوتے ہیں. اور وہ آفتاب صاحب کو سنا الحمدللہ, انہوں نے کچھ تحت الفاظ اور بڑے اچھے تجزیے کیے اور کچھ باتیں نہ کہتے ہوئے بھی کہہ گئے, اور کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. لیکن میرا گیلانی صاحب سے سوال ہے کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے جس طرف جا رہا ہے اور اس میں میڈیا کا بھی بہت رول ہے, ہماری ماں بولی جس میں تحت الفاظ وہ کہہ گئے کہ ہم اپنا کلچر بھی چھوڑتے جا رہے ہیں, اور تمام دوستوں نے میڈیا کا اس میں عمل دخل کیا, ڈراموں کا اور یہ وہ. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے, یعنی کوئی پالیسی, پراپر روڈ میپ, اور جس کو کہتے ہیں ایک تو روڈ میپ ریگارڈنگ پالیسی ریگارڈنگ میڈیا, اور اس کے بعد ایک جو ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے ملک کا, میرے خیال میں اس کی کمی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں کوئی ڈیولپمنٹ پلان ابھی تک نہیں ہے. دے شوڈ میک, آل پارٹی کو لانا چاہیے, سب کو بٹھا کے, continuity is the name of the game, they should bring all the parties together اور ایک جامعہ منصوبہ بنائے 25 ایئر پلان یا کچھ اس قسم کا. ہم لوگ پازیٹیو اور نیگیٹو تو کرتے رہتے ہیں کرٹیسزم,
اور یہ معاشرے میں بہت اچھا ایک رول پلے کرتی ہے. جو مطلب کرٹیسزم ہوتی ہے either it's negative اور positive, یہ بڑے اچھے مطلب کہ اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک پالیسی پہ چلے, خواہ وہ نون کی ہو, ایک مطلب کہ روڈ میپ بنا لیں اور اس پہ کر کے دس از اور نیشنل ڈیولپمنٹ پلان, اس کے اندر سب چیزیں آ جائے, سب کو سائن کرنا پڑے. کسی کی گورنمنٹ آئی, یہ نہ ہو کہ اس نے آدھا منصوبہ کی اور دوسری گورنمنٹ آئی اس نے اس کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر کے دوسرے نام سے شروع کر دیا اور اس پروجیکٹ کو وہیں چھوڑا, اور دیر از نو کنٹینیوٹی. تو پلیز اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا ہونا چاہیے, کیسا, کیا اس کا فقدان ہے معاشرے میں یا نہیں, پلیز. جی مبین بھائی, جو حقیقت ہے اس میں اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہماری نیشنل پالیسی انفارچونیٹلی کوئی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہم کشمیر پہ ایک چیزیں لے کے چلتے ہیں یا ایٹمی پروگرام پہ لے کے چلتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری انفارچونیٹلی کوئی اسٹریٹجک نیشنل پالیسی ڈیفائن نہیں ہوئی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اب کچھ کہی جا سکتی ہیں, کچھ نہیں کہی جا سکتی. اور اس میں یہی ہے کہ وقتی طور پہ یہ دیکھیں نا, جو گورنمنٹس آتی ہیں یہ کبھی بھی 5 سال میں کوئی نیشنل پالیسی نہیں بنا سکتی. یہ کام ہوتا ہے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, جو جس کو آپ وہ لوگ کہتے ہیں جو اسٹیٹ ہوتی ہے, ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. یا اگر فار ایگزامپل کسی گورنمنٹ نے بنا بھی لی ہے تو اس کو طے کریں کہ یہ اگلے 15-20 سال, فار ایگزامپل اگر سی پیک ہے یا ہماری ایکسپورٹس کے معاملات ہیں یا ہم نے کن شعبوں میں زراعت کرنی ہے, ان پالیسیز کو وہ پکی کر دیں گے جی, اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ انفارچونیٹلی نہیں ہے, اور اس میں گورنمنٹس کو بھی میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, یہ ہمارے پوری کی پوری ایک سیٹ اپ کا ایشو ہے. لیکن اس کے باوجود خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہوتی مبین بھائی, اور یہ چیزیں ایسی چلتی ہیں, تو ہم اپنے آپ کو, اپنی اگلی نسل کو ان کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم انہیں ضرور سکھائیں کہ آپ نے جو بیسٹ آپ کی تعلیم دیکھیں, ہم برے حالات میں بھی آپ نے بھی ہم نے بھی تعلیم حاصل کی, آپ اور ہم باہر آ کے کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں, آپ اور ہم جو ہے نا ملک کی اکانومی میں بھی کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, اپنی انٹلیکچوئل ویلیو بھی ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوشش ضرور کریں کہ گورنمنٹ کو ضرور کہتے رہیں, بالکل کہتے رہیں, ان کا کام ہے, وہ ووٹ لے کے آتے ہیں, ان کے پاس بہت کچھ ہے, وہ ان کے پاس وسائل ہیں, وہ ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی گیو اپ نہیں کرنا, ہم نے کہنا ہے کہ ہم اپنے جو آس پاس لوگ ہیں ان کو کم از کم ایک خاص ڈائریکشن میں ضرور لے کے جائیں گے. تو بالکل آپ کی سوال سے مکمل اتفاق ہے, اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کچھ اسٹیک ہولڈرز ہمارے بیٹھ جائیں مل کے اور کہیں یار یہ 4-5, اور میں یقین کریں آپ بھی کہتے ہوں گے, میں تو ہر بندے سے کہتا ہوں جی, جہاں تک میری کوئی کسی سے بات ہوتی ہے, یار 8-10-15 چیزیں ایسی بنا کے رکھ لو کہ بھائی اس میں کسی نے پنگا نہیں لینا, یہ اگلے 50-100 سال ایسے ہی چلیں گی, اس کے علاوہ جہاں مرضی ہے پالیٹکس کرے. بٹ یہ ابھی تک نہیں ہوا, اور اللہ کرے یہ ہو جائے. جی آخری سوال ہم لیں گے, ہمارے بزم ریاض کے سینئر ممبر ہیں جناب زاہد لطیف سندھو صاحب, اگر وہ سوال کرنا چاہیں یا آج کے سیشن کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں. زاہد لطیف سندھو صاحب. زاہد لطیف سندھو صاحب, کیا آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ اچھا ہے تو صحیح میوٹ پہ شاید. جی شاید میوٹ میں. زاہد لطیف سندھو صاحب کو ان میوٹ کیجئے پلیز. کر لوں جی, میں نے خود سر ہو گیا زاہد سر, صاحب. انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. گلان صاحب تھینک یو ویری مچ جی. اس کی آواز بھی ٹھیک آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بہت جی اچھی ٹھیک آ رہی. اچھا گلان صاحب, میرا خیال ہے, مطلب میں کچھ رائے دینا چاہوں گا بجائے سوال کے, اور آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں ایز اے پاکستانی اب یہ, بلکہ میں نے آفتاب صاحب جو سوال کرنا تھا وہ چونکہ ٹائم نہیں ملا, میرا ان سے سوال یہ ہونا تھا کہ سارے جو چینلز ہیں, مطلب جو یہ پروگرامز کرتے ہیں, آفتاب صاحب ہو گئے, باقی سارے دوست ہو گئے, تو ہم نے ان میں رشتوں کا تقدس ختم کر دیا ہے مزاح کے لیے, بس پیشوں کا, شعبوں کا, اور ایون کے انسانی شکل کا, کان کا, رنگ کا. تو یہ کیا آپ سمجھتے مناسب طریقہ ہے مزاح کے لیے پھپھی, ماں, سالی, چاچی اور موچی, مراسی؟ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ اور جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں, اگر میں جو بات کرتا ہوں میری بات کو 10-15 لوگ سنیں گے, تو چینل پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو ملین سن رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ پیغام ان کو پہنچائیں بھی کہ رشتوں کا تقدس مجروح نہ کیا کریں. اور جب کوئی جرنلسٹ ہوتا ہے نا, وہ اپنا وزن کسی پارٹی کے پلڑے میں ڈال کے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی وہ بے ایمان تھا,
दूसरा उससे कम था और तीसरा उससे कम था। तो ये मेरा ख्याल है कि इस लेवल पे किसी भी जर्नलिस्ट को ये राय देनी नहीं चाहिए। ये मेरी राय है। आपसे मैं इसका कोई आपसे इसके बारे में पूछना चाहूंगा, मैं ठीक बड़ी क्विक सी बात करूं सर, दो बातें कहूंगा जाहिद भाई। एक तो नॉट, मैं सिर्फ आफ्ताब साहब की बात नहीं कर रहा, मैं सारे जो मेरे दोस्त भी हैं या बाकी भी हैं, मैं सबको एक जनरल जिस मेरी राय है इस हवाले से। देखिए, मैं एक चीज ना, टीम वर्क जिसकी वजह से मुतासिर होता है, उसमें ये दूसरों का मजाक उड़ाना, मेकिंग फन ऑफ अदर्स। तो हमारे मुआशरे में ये जो हमने ये काम शुरू कर दिया है ना, कि हम दूसरों का उस तरह से मजाक उड़ाते हैं जो उनके ज़ात पे अटैक करता है, जब तक ये हम नहीं छोड़ेंगे हमारा टीम्स हमारी नहीं बनेगी। तो वो सबसे बड़ी कमी है हमारे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। हम अभी भी एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि ये बुलिंग का जो तासुर है इसको ख़त्म किया जाए, मीडिया को अहम किरदार अदा करना चाहिए। और दूसरी बात आपने ये जो मैं आपको बात बताऊँ सर, जो बिकता है सर चैनल पे अनफॉर्चुनेटली वही आता है। तो बाज़ औक़ात उसमें नहीं लिखा होता पेड कंटेंट, लेकिन बस लिखा नहीं होता। तो दैट इज़ द पॉइंट। बाकी अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे। जी, तो बिल्कुल आखिरी सवाल हम ले रहे हैं डॉक्टर तारिक अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बस को कंग्रेचुलेशन के इतना बेहतरीन प्रोग्राम और हमेशा से ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसकी तो इट वाज क्वाइट डिफरेंट और एक बहुत अच्छी शख्सियत को लिया। मैं उस वक्त भी मेरे पास भी क्वेश्चन था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली के टाइम नहीं था तो मैंने लिखा नहीं। मेरा सवाल ये है उनसे भी और आप लोगों से भी कि हमारे कंट्री में या कहीं भी हमारे लोग आपस में भी हम बैठे होते हैं, या हमारी कितनी छोटी छोटी तंजीमों को आप ले लें, कि हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं हमेशा। हम ये नहीं सोचते यार इसमें फायदा किसका है और इसमें नुकसान किसका है, क्योंकि हम सोचते हैं यार मेरे इससे ताल्लुकात हैं, आई हैव टू सपोर्ट हिम। मसला ये है कि जिस आदमी का जो काम नहीं होता दुनिया में, आप इस वक्त भी कोरोना पे जितनी मीटिंग्स होती हैं, आप यूके की उठा लें और वो उठा लें, कनाडा और यूएसए की ले लें, उनके पास हर स्पेशलिस्ट आदमी होता है जो उनको उसके बारे में जवाब दे। अब हमारे कंट्री में और हर जगह हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिसका वो काम ही नहीं होता। जब हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जिसका वो काम नहीं है या उसकी डोमेन में वो आता ही नहीं है वो काम, तो हाउ कैन वी, हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? तो इसका मतलब कि आप हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करें जिसका जो काम है, जिसका जो काम है उसको सपोर्ट करेंगे तो कंट्री आगे जाएगा। अगर बगैर जिसमें उसका ताल्लुक ही नहीं है उस काम से और आप सपोर्ट करेंगे तो कैसे हम ग्रो करेंगे, कैसे हम तरक्की करेंगे? इज इट पॉसिबल कि हम एक ऐसे आदमी को सपोर्ट करें या ऐसे जिसका उससे कोई ताल्लुक ही ना हो, सिर्फ इस बेस पे कि यार बिकॉज आई बिलोंग्स टू हिम, बिकॉज ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा जानने वाला है, ये मेरी पार्टी का है या मेरा कोई भी है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम कोई तरक्की की राह पर या हमारे फ्यूचर भी हमें कोई ब्राइट नजर आए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी डॉक्टर साहब, इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं है जो आपने कहा। जब तक हम अकरवा परवरी से नहीं निकलते, जब तक हम मेरिट लेके नहीं आते, हम तो घर में अनफॉर्चुनेटली इस हद तक हो गया कि हमने मेरिट को ख़राब करना शुरू कर दिया। तो ये अल्लाह की रहमत तभी आएगी जब हम इन चीज़ों को ठीक करना शुरू करेंगे। हम क्वालिफाई करेंगे तो उसकी रहमत का एक सिस्टम ट्रिगर होगा। और वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नॉन रेलेवेंट है, कुछ भी है, जो भी कर रहा है, लेकिन मेरा जानने वाला है या मुझे उससे कोई फ़ायदा है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। यही अनफॉर्चुनेटली हमारा अभी तक है। लेकिन आपकी बात ठीक है, जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आगे का सफ़र इतना आसान नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हसन मेहदी साहब हमारे एडवाइजर हैं बज़्म रियाज के। अगर हसन मेहदी साहब मुझे सुन रहे हैं तो अगर उनका कोई सवाल है या आज के प्रोग्राम के हवाले से वो कोई बात करना चाहें, हसन मेहदी साहब, और उसके बाद ज़मुरुद खान साहब से हम उनका शायरी सुनेंगे और डॉक्टर सईद साहब मौजूद हैं हमारे साथ और आखिर में ज़ारे तशक्कुर होगा। हसन मेहदी साहब। आवाज आ रही है? जी आ रही है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह इतने जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, जो पिछले प्रोग्राम भी, इसमें सिर्फ आज के प्रोग्राम के लिहाज से मैं कहना चाह रहा था कि हम अब तक हम इसी कश्मकश में पड़े हुए हैं कि ये वाला निजाम अच्छा है, वो वाला निजाम अच्छा है। हम अब तक एक ऐसे निजाम को नहीं अपना पाए जिससे मुल्क तरक्की करे। कुछ 10% लोग तो तरक्की कर गए, मगर
ہماری قوم ایز اے قوم ہم آگے نہیں بڑھ سکے. یہ ہماری بدقسمتی ہے جس کی وجہ سے مجھے افسوس ہے کہ یہ چیز ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں ترقی کی, ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں دوسرے کامیاب ترقی یافتہ ممالک کی, مگر ہم لوگ جو ہیں ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں آپس کی یعنی نا اتفاقی میں. جیسے ہم لوگ اس سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ ایک نظام ہے, ایک شرطہ کھڑا ہو جاتا ہے پوری روڈ روک دیتا ہے, ہم لوگ پابند ہیں اس قانون کو عمل کرنے کے لیے. تو یہ نظام ہم اپنے ملک میں کیوں نہیں لا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پرسنٹیج جو ہے ہمارے ملک میں وہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت کے راگ سے ہٹ کے ہم لوگ کوئی اور راگ الاپیں. یہ جمہوریت کا راگ صرف چند پرسنٹیج جو ہیں ایلیٹ انہوں نے یہ قائم رکھا ہوا ہے, اور ان کے پیچھے ہائر دوسرے پلرز جو ہیں ہمارے قوم کے وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کھانا پینا چلتا رہے. یہ چیز ہے بڑی بدقسمتی ہے ہماری قوم کی کہ ہم ایک قوم نہیں ہو سکے 72 سال میں. اب تک کوئی لیڈر ایسا نہیں پیدا کر سکے جس کو ہم فالو کر سکیں, جیسے ٹرکی کا لیڈر ہے اردوغان کو, جس طرح ہم اس کو فالو کر سکیں. اس طرح بدقسمتی کب دور ہوگی, یہ سب سے بڑا سوال ہے. ایسا کوئی نظام, ایسا کوئی لیڈر کب پیدا ہوگا پاکستان میں؟ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالے ہمارے. جی گیلانی صاحب. جی حسن صاحب بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے حسن بھائی, بہت شکریہ. آپ نے بیسیکلی وہی بات کی ہے جو ہم سب کے ذہنوں اور دماغوں میں ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی جو سسٹم چلا آ رہا ہوتا ہے نا, جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو بچانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں آگے لے جا کے ہو جائیں اور وہ اس طرح ٹیون ہوتا جائے جس طرح سے ہم اسے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن لیڈر سر ہم کہیں باہر سے تو آتے نہیں ہیں. ہمیں جب میرٹ کا سسٹم ہم لے کے آئیں گے, جب لوگ وہ نرسریز میں پروان چڑھ کے اپنی اپنی چیزیں جیسے ڈاکٹر طارق عزیز صاحب نے کہا سیکھ کے میرٹ پہ جب آئیں گے تو آپ یقین کریں انہی میں سے اپنے اپنے شعبے میں لیڈر نکلیں گے. لیڈر ہونے کے لیے کسی کا صدر, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, کسی کمپنی کا سی ای او ہونا ضروری نہیں ہے. یو کین بی اے لیڈر ٹو دا پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو یو. تو وہ لیڈرشپ وہی ہے. وہ لیڈرشپ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ظاہر ہے یہ چیلنجز ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی میرٹ کے معاملات جب تک ہم اپنے تئیں, جب میرے پاس کوئی چیز ہے اور میں کہوں یار نہیں اب میں فیور دے دوں کسی دوست کو یا کسی رشتہ دار کو, جب تک میں اپنے قلم سے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو باقی لوگ بھی نہیں کریں گے. تو یہ ہمارے ہاں نا یہ بیماری انفارچونیٹلی جیسے آفتاب صاحب نے بھی کہا وہ ایک پورا کلچر بدل دیا, اور اس میں ہمارا میرا خیال ہے ایک بہت بڑا رول اس افغان وار کا بھی تھا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو پیسہ اور ڈرگز اور اسلحہ اور اس طرح کی چیزیں آئیں, لوگ پیسے کی دوڑ میں لگ گئے. تو ہم بڑے سویلائز لوگ ہوتے تھے اس سے پہلے کسی حد تک, لیکن اس کے بعد نا یہ چیزیں خراب ہو گئی. لیکن اب ہمارے پاس پھر موقع ہے, جو ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے. اس سے ہم اپنے لحاظ سے اپنے آس پاس لوگوں کو پھر سویلائز کرنے کی کوشش کریں. تو ہم یہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ کا رحم ہے اور اللہ کا کرم ہے, اور اس کا سسٹم جب ہم کوالیفائی کریں گے, وہ جوش میں آئے گا, تو انشاءاللہ تھنگز ول بی فائن انشاءاللہ. جیسے موٹر وے بنی تو اب لوگ اب سیدھے راستے پہ چلتے ہیں, تو انشاءاللہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے. بہت شکریہ گیلانی صاحب.